ٹائٹن کے اس سفر میں ٹوٹل 5 لوگ موجود تھے۔ اسٹاکن رش اوشن گیٹ کے سی او تھے، جس میں ایکشن ایویشن کے بلینئر فاؤنڈر 58 سالہ ہمیش ہارڈنگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں بھی ٹریول کیا تھا۔ پاکستانی بزنس ٹائکون شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلمان کے ساتھ اسی سب مرین میں موجود تھے، اور آخر میں 77 سالہ پال ہنری، جن کا نک نیم مسٹر ٹائٹینک تھا، جو ٹائٹینک کو 1987 میں وزٹ کرنے والے پہلے مشن میں بھی شامل تھے۔ یہ شپ ریک کے ایکسپرٹ تھے اور ٹائٹینک کے ملبے کے بارے میں خوب جانکاری رکھتے تھے۔ ٹائٹن کی فائنل ڈیسٹینیشن تھی ٹائٹینک شپ ریکیج۔ ٹائٹینک سمندر کی سطح سے 3800 میٹر نیچے ہے۔ اوشن کی گہرائی تک جانا اسپیس میں جانے سے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پانی کا پریشر، اور اسی لیے انسان ایک حد سے زیادہ سی کے اندر نہیں جا سکتا۔ سطح سمندر سے صرف 40 میٹر نیچے تک انسان سکوبا ڈائیونگ کر سکتا ہے۔ صرف 100 میٹر نیچے انسانوں کے لیے ایک وارننگ ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ یو ایس سب مرین کی میکسیمم ڈائیو ڈیپتھ 500 میٹرز ہے۔ تھوڑا اور نیچے 830 میٹرز پر سمندر برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا گہرا ہو جاتا ہے، اور ٹائٹینک اس سے بھی 3000 میٹر نیچے گہرائی میں پڑا ہے۔ یہ اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے کہ تقریباً 5 برج خلیفہ کو ایک دوسرے کے اوپر بالکل سیدھا کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے صرف 1 اسکوائر انچ کے حصے پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سب مرین پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا۔ لیکن اس پریشر کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ آج سے پہلے کوئی بھی ٹائٹینک کے قریب نہیں گیا۔ 1912 میں ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اس کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری رہی، لیکن اٹلانٹک اوشن کی کنڈیشن کے باعث یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر 1985 میں آخر کار RMS ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ 1987 میں پہلی دفعہ ٹائٹینک پہ مشن بھیجا گیا، جس میں 77 سالہ پال ہنری بھی شامل تھے، جو ٹائٹن کے سفر میں بھی شامل تھے۔ کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے 1996 میں ٹائٹینک کے ملبے کے 36 چکر لگائے تھے، اور پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی، جس کی بے انتہا کامیابی نے ٹائٹینک کو پھر سے لوگوں میں زندہ کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے لوگوں میں ٹائٹینک کو جا کر دیکھنے کا شوق پیدا ہونے لگا۔ لیکن ٹائٹینک کو دیکھنے کا شوق بہت مہنگا اور انوکھا شوق ہے، اسی لیے اس سارے سفر میں ہمیشہ سے سب بلینرز ہی جاتے رہے ہیں۔ 18 جون 2023 دوپہر کو 1 بجے سب مرین نے سی میں ڈائیو کیا تھا۔ ٹائٹینک تک پہنچنے کا یہ سفر صرف 2 گھنٹے کا تھا، اور اس مشن کو مکمل کر کے 7 گھنٹے میں ٹائٹن نے واپس آنا تھا۔ لیکن 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہی مدرشپ پولر پرنس، جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی، ان کا سب مرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر ٹائٹن کو 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگنے تھے، تو صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سب مرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی۔ سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے، اور یہاں پر انتہائی سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک نارمل سی بات ہے، لہٰذا پہلے اس بات کو سیریس نہیں لیا گیا۔ لیکن جب شام 8 بجے تک بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی، تو اوپر کھڑی مدرشپ میں موجود کرو نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پہ انہوں نے US کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے ایک الرٹ جاری کیا۔ اگلے دن منڈے کو US اور کینیڈین شپس اور پلینز نے پورے ایریا میں ایک فل سکیل سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے سمندر کی سطح پر ہی نہیں بلکہ سونار اسکیننگ کی مدد سے پانی کے اندر بھی اپنی تلاش جاری رکھی۔ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ٹائٹن سمندر کی سطح پر واپس آ جائے گا۔ اگلے 2 دنوں تک یہ تلاش جاری رہی، لیکن ٹائٹن کا کوئی بھی خبر نہ ملی۔ لیکن پھر ایک امید کی کرن نظر آئی۔ ویڈنسڈے 21 جون کو صبح 5:30 پر سرچ ٹیم کو پانی کی گہرائیوں میں سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ فوراً اوڈیسا سے 6K کو آواز کی ڈائریکشن میں بھیجا گیا، لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔
اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سب مرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹوں یا پھر 4 دنوں تک کا تھا، اور اس وقت تک 4 میں سے 3 دن گزر چکے تھے، صرف 20 گھنٹے کی آکسیجن بچی تھی۔ تھرسڈے 22 جون کو دوپہر 12 بجے اور ڈیسسس کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ 4:48 جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچ چکی تھی، اس نے ٹائٹن کی دم کا ایک حصہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فٹ دور پڑا ہوا دیکھا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سب مرین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی تھی۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پھٹی ہے، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈز لگے ہوں گے۔ فرائیڈے کو 5 پیسنجرز کو ڈیڈ ڈکلیئرڈ اناؤنس کر دیا گیا تھا، اور ٹائٹن ہمیشہ کے لیے ٹائٹینک کی آغوش میں جا کر سو گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اگر آپ یہ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔